ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ عزت و وقار کی مسند پہ براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123 سے آج ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال حقائق جاننے کے بعد مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام میرا گھر۔ کون سا گھر؟ بیت اللہ۔ بولیے کون سا گھر؟ تعمیر کر رہے تھے، اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو ہم سے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے رب ذوالجلال ہماری طرف سے اس نیک عمل کو قبول فرما۔ ہمیں بھی حکم ہے کوئی نیک عمل ہو جائے، نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا پیش کرو کہ خالق کائنات تیری توفیق سے یہ عمل ہوا، اس میں ریاکاری، دکھاوا، ہر قسم کی آمیزش سے پاک کر کے اس عمل کو اپنی جناب میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، سب کچھ تیرے علم میں ہے، ہر چیز تیرے احاطہ قدرت میں ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے رب ذوالجلال ہمیں مسلمان بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب ذوالجلال ہمیں مسلم بنا دے، ہمیں اطاعت گزار بنا۔ مسلم کا معنی ہے تابع فرما، اللہ کی اطاعت میں زندگی کے روز و شب، لیل و نہار، اپنی زندگی کے لمحات اس کی اطاعت میں گزارنے والے کو بولیے کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی غلامی میں رہنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم ہر ایک اس بات کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ بچہ ابھی بولنا نہیں سیکھ پاتا، ہم اسے بتاتے ہیں ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ مسلم کا معنی ہے، مسلمان کا معنی ہے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا، اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا ہم اس کٹہرے میں آتے ہیں؟ اس ترجمے پہ اگر ہم غور کریں تو ہم تو بالکل اس سے بہت کوسوں دور ہیں۔ تو آئیے واپس پلٹ آتے ہیں، انشاءاللہ اس کے معنی پہ توجہ کریں گے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور کہا اے رب ذوالجلال مجھے اپنا اطاعت گزار بنا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی اللہ کی اطاعت میں تھے، وہ تو پہلے ہی مسلم تھے، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا؟ کہا رب ذوالجلال اب مسلمان ہوں، لیکن التجا یہ ہے ساری زندگی اپنی اطاعت گزاری میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے،
لیکن اس پہ ثابت قدم رہنے کی اللہ سے التجا کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان بنا اور میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما، ایک ایسی جماعت جو ہمیشہ ہمیشہ تیری اطاعت گزاری میں رہے، تیری تابع فرما رہے۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا ہم اسی طرح ڈر رہے ہیں جس طرح ڈرنے کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ ہم مسجد میں بیٹھ کے تقریر بھی سنتے ہیں، مسجد سے بھی باہر نکلتے ہیں، بعد میں ایک دوسرے کی چغلیاں، غیبت، برائیاں ہم کرنا شروع کر دیتے۔ تو بولیے کیا ہم پورے کے پورے ایمان میں داخل ہیں؟ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، ویڈیو چل رہی ہے، مووی چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، اور ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ آگے ایک ایکسیڈنٹ میں دیکھا گاڑی تباہ ہو چکی ہے، نیچے اترے، کچھ لوگوں کی حالت تشویشناک ہے، سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا، زبان سے ہم کیا بولتے ہیں؟ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ واپس گاڑی میں آ کے بیٹھے، گاڑی پھر سفر کی طرف گامزن ہے، پھر وہی ویڈیو چل رہی ہے، وہی انڈیا کے گانے۔ ہم پورے کے پورے مسلمان ہوئے؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے جیب کے اندر موبائلز ہیں، اس کے اندر قرآنی آیات موجود ہیں، اور اسی میں گانے بھی ہیں، اسی میں غلط نمبر بھی ہیں، غلط تصاویریں بھی ہیں۔ تو پھر کیا ہم اس آیت کے مصداق ہوئے؟ ہم پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو چکے ہیں؟ ہمارے گھروں کی الماریوں میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، وہیں ناول کی بکس بھی پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے اپنی دکان کے باہر لکھا ہے یا اللہ یا رسول اللہ، اوپر لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ، لیکن سینٹر میں لکھا ہوا ہے بلال مووی سینٹر۔ نام کتنا خوبصورت، دائیں بائیں اللہ رسول کا نام ہے، لیکن اندر سودا کون سا بک رہا ہے؟ شیطان والا۔ تو کہا ایمان والو تم پورے کے پورے ایمان میں داخل نہیں ہو۔ پورے کے پورے ایمان میں داخل کس طرح ہو سکتے ہو؟ کہا تم میرے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اپنے اللہ کی صحیح قدر، جس طرح ڈرنے کا حق تھا اس طرح اللہ سے ڈر نہیں رہے، اللہ کی صحیح انہوں نے قدر نہیں کی۔ اور محشر کے میدان میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، قرآن مجید فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب ذوالجلال میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو پڑھتے صرف لفظی الفاظ زبان کے ٹیسٹ کے لیے، ذائقے کے لیے ادا کرتے تھے، اس میں عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، اس میں غور و خوض، اس کے مطالب و معانی، اس کی طرف ان کی نظر نگاہ نہیں جاتی تھی۔ کہا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اور یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل بھی۔ ایمان والو تم سے مطالبہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو کے مرنا۔ اس حالت میں موت آئے تمہاری زبان پہ کون سے الفاظ جاری ہوں؟ لا الہ الا اللہ۔ کہا ایمان والو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے۔ ہم نے مسلمان کا ترجمہ سیکھا، مسلمان کا معنی ہے اللہ کی اطاعت کرنے والا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دینے والے کا نام بولیے کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے دربار میں عرض کی، اے رب ذوالجلال مجھے مسلمان بنا، میری ذریت میں سے ایک امت کو مسلمان بنا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن مجید کی سورہ حج میں کہا ملت ابیکم ابراہیم، اے لوگو تم سب کے سب ملت ابراہیمی پر ہو۔ کس کی ملت پر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ نماز میں انہی پہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ قرآن مجید کہتے ہیں صرف حضرت لوط علیہ السلام نے ان کا کلمہ قبول کیا تھا، باقی سب دشمن تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عزتیں، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ برتری، یہ اقبال، یہ بلندی کیوں عطا فرمائی؟
کہا اس لیے ہم نے جب جب ابراہیم کی آزمائش کی، ابراہیم نے اپنا سر ادب سے جھکا دیا، ہمیشہ ہمارے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے، اور کہا ایمان والو ہوا سماکم المسلمین، اس جملے کو پوری توجہ سے آپ نے سننا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تم ملت ابراہیمی پر ہو، تمہارا دین ملت ابراہیمی پر قائم ہے، اور اے ایمان والو ہم نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم۔ کیا رکھا ہے؟ وہ ہماری مرضی کہ ہم میں سے کوئی بریلوی بن جائے، کوئی دیوبندی بن جائے، کوئی وہابی بن جائے، کوئی اخترالی بن جائے، کوئی حیاتی بن جائے، کوئی مماتی بن جائے، کوئی سلفی بن جائے، کوئی سہروردی، کوئی نقشبندی، یہ سارے نام ہم نے رکھے ہیں، لیکن ہماری جماعت کا اللہ نے نام کیا رکھا؟ ہوا سماکم المسلمین، کا ایمان والو تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اور آگے ارشاد فرمائے من قبل وفی ھذا، یہ سورۃ الحج ہے، کہ یہ صرف قرآن مجید کے نازل ہونے پر ہم نے تمہارا نام مسلمان نہیں رکھا، من قبل، اس سے پہلے بھی ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، قرآن مجید میں بھی ہم نے تمہارا نام بولیے کیا رکھا؟ مسلمان رکھا ہے۔ کہا اے ایمان والو تم ملت ابراہیمی پر ہو، اور ابراہیم علیہ السلام بولیے کون تھے؟ مسلم تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہا یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ نصرانی تھے، کہا نہیں، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام بولیے کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ آگے ارشاد فرم عرض کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے پروردگار عالم تیرا گھر میں تعمیر کر رہا ہوں۔ کس نے تعمیر کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے ایک مفسر نے لکھا کہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، ایک مفسر نے لکھا کہ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا، اس کے بعد پھر طوفان نوح آیا، اس کی بنیادیں منہدم ہو گئیں، پھر بنایا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بنا رہے تھے، رب فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے رب ذوالجلال تیرا گھر بنا رہے ہیں، اب اس گھر کی عبادت کس طرح کرنی ہے ہمیں اس کا آداب سکھا، ہمیں عبادت کا طریقہ بھی سکھاتے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے رب ذوالجلال ہماری طرف توجہ فرما، ہماری طرف توجہ فرما، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری طرف مہربانی فرما، کرم نوازی فرما، رحم والا معاملہ فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کون قبول کرتا ہے؟ اللہ۔ کون کرتا ہے؟ کہا توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ صحیح اسناد کے ساتھ ہے، آپ علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کتنی دفعہ؟ استغفر اللہ کا مطلب ہے یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام دن میں بولیے کتنی دفعہ؟ حضور تو معصوم عن الخطا تھے، آپ تو گناہوں سے پاک ذات ہے، پھر آپ کا دن میں 100 مرتبہ استغفار کرنا، کیا وجہ؟ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، میرے امتیوں، میں گناہوں سے مبرہ ہوں، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اگر میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تمہارے تو روز و شب گناہوں سے بکھرے ہوئے ہیں، تمہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں کتنی دفعہ توبہ استغفار کرنا چاہیے؟ تو کہا ایمان والو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے توبہ طائب ہونا ہے، اور کہا کسی پہ ظلم نہ کرنا، ظالم کی توبہ اس وقت تک رب ذوالجلال قبول نہیں کرتا، وہ جتنے مرضی استغفار کرے، وہ کانوں کو ہاتھ لگائے، وہ ناک سے لکیریں نکالے، اس وقت رب ذوالجلال اس کو معاف نہیں کرتا جب تک مظلوم اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد ہے، حقوق اللہ رب کی ذمہ داری ہے، رب نے حقوق العباد بندوں کی ذمہ لگا دیا، جب تک یہ معافی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کہاں مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم خاموش آنکھوں سے بھی عرش کی طرف نگاہیں اٹھا دینا، اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں کے اشارے بھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے مظلوم اور عرش کے درمیان کوئی پردہ حائل، وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ تاریخ بغداد پڑھیں نا، سقوط بغداد، اس پہ حملہ کیا تھا ہلاکو خان نے، یہ چنگیز خان، یہ ایک ہی خاندان ہے،
ہلاکو خان نے جب حملہ کیا بغداد کے اندر، نجم الدین کبریٰ جیسی بڑی ہستی تھی، اللہ کا ولی تھا، برگزیدہ ہستی تھی، جانتا تھا، کہنے لگا نجم الدین بغداد سے واپس پلٹ جا، میں نے اس پہ حملہ کرنا ہے تو مارا جائے گا۔ آپ نے آگے سے جواب دیا لکھ کے، میں نے ان لوگوں میں 40 سے 50 سال گزارے ہیں، وفاداری یہ نہیں کہ میں ان کو مصیبت میں چھوڑ کے چلا جاؤں، چھوڑنا ہے تو ان کو بھی چھوڑ، ورنہ میں بھی ان کے ساتھ مرنے کو تیار ہوں۔ اس نے حملہ کیا، اس کی ایک فطرت میں تھا کہ یہ لوگوں کو قتل کرتا تھا، جب ان کے جسم تڑپتے تھے تو یہ تڑپنے سے مزہ لیتا تھا، ایسا احمق بے وقوف بے ایمان تھا۔ اس نے 30 لوگوں کی لینیں بنوائیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال مظلوم کی آہ کس انداز سے سنتا ہے، مظلوم کے اللہ کتنا قریب ہوتا ہے۔ کہا ظالم نہ بننا، ظالم کی اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا، پہلے رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، پھر جب کھینچتا ہے پھر اس کو آہ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ اس نے 30 لوگوں کی لینیں بنوائیں، 29 لوگوں کو جب اس نے جلاد سے اپنے سپاہیوں سے قتل کروایا، جب 30ویں بندے کی باری آنے لگی نا، وہ بابا تھا، بزرگ تھے، اس نے اس لائن کو چھوڑا، دوسری لائن میں آ گیا، اور یہ سارا تماشا ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک نبو تھا، یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ جب گزرا تھا تو اس کے نظر ایک باغ پہ پڑی، اس کو نبو اچھا لگا، رب تقدیر کیسے بناتا ہے، اس نے اس نبو کو ہاتھ میں لیا، بول کی طرح اچھال رہا تھا اور لوگوں کے تڑپنے کا مزہ لے رہا تھا۔ وہ دوسری لائن میں چلا گیا، یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ جب 29واں بندہ قتل ہونے لگا، 30واں یہ بابا تھا، تو یہ دوڑ کے تیسری لائن میں آ گیا۔ جب 29 لوگ قتل ہو گئے، جلاد اس کو قتل کرنے لگا نا، تو ہلاکو خان نے کہا ٹھہرو، اس کو میرے پاس بلاؤ۔ پہلی صف سے نکل کے دوسری صف میں گیا، دوسری سے تیسری میں پلٹ کے آیا، کیا تو بچ جائے گا؟ کوئی بچا سکتا ہے تجھے؟ اس مظلوم نے زبان سے کوئی آواز نہ نکالی، گنگا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں ایسی آسمان کی طرف اٹھا دی، اگر لکھنے والا خود دکھتا ہے، کہتے جب اس نے نگاہیں ایسی اٹھائی نا، ہلاکو خان یہ سمجھا کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے ایک ذات ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے، اگر وہ چاہے 1 سیکنڈ سے پہلے کائنات میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، کائنات کی کایا پلٹ کے رکھ سکتی ہے۔ بولیے وہ کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جسے ہم کہتے ہیں رب ذوالجلال، صرف اور صرف ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اس نے آگے سے اس کا اشارہ سمجھا، بڑا چلاک تھا، چاتر تھا، اور گھوڑا چلانا، یہ تیر اندازی، یہ تلوار چلانا، یہ چابک چلانا اس کا پیشہ تھا۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، ان کی گھٹی میں یہ بات شامل تھی، سکھایا جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ نیمبو تھا نا، جب اس نے اشارہ کیا نا ایسے آسمان کی طرف، اس نے کہا کیسے انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ جب اس نے یہ کیسے اس انداز سے کیا نا، ہاتھ سے نیمبو چھوٹا، وہ نیچے گرنے لگا، تھا تو بڑا فنکار، اس نے اس گرتے ہوئے نیمبو کو پکڑنے کے لیے نیچے جھکا، بس جھکا تو اس کا ایک پاؤں رکاب سے باہر نکل آیا۔ اس منظر کو دیکھ کر گھوڑا ڈر کے بھاگا، یہ اپنا قدم رکاب میں رکھ نہ سکا، بس وہ پاؤں اٹکا، گھوڑا بھاگا ہے، جانور کو کون سنبھالے، زمین پہ گرا، سر پٹخ پٹخ کے وہیں وہ واصل جہنم ہوا۔ اس کے ساتھیوں پر، عملے پر، سپاہیوں پر ایک دہشت بابے کی بیٹھ گئی۔ بابا وہاں کھڑا ہو کر بڑا مبہوت و ساکت ہو کر اپنے اللہ کی قدرت کا منظر دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا واہ رب ذوالجلال، تو مظلوم کی آہ کس انداز سے سن لیتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان والو، انک انت التواب الرحیم، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ذوالجلال بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان والو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، مظلوم سے بچنا، کسی کو مال کھلا دینا لیکن کسی کا مال کھا کے ظالم نہ بننا۔ آگے ارشاد ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے، اور کیا پیاری دعا ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، بولیے سبحان اللہ۔
کاش میں اور آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں. ہم دیگر کتابیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن اور فرمان مصطفیٰ کو ہم نہیں پڑھتے. اگر ہم قرآن بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں نا، ہمارا بھی یہی حال ہے. مساجد میں، مدارس کے اندر ہمیں طوطے کی طرح رٹوایا جاتا ہے. اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے چند ایک کے سوا پتہ. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن قرآن مجید گواہ ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے میرے رب ذوالجلال، میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، اس کو بس برکت کے لیے اپنی بیٹیوں کی جب رخصتی کرتے تھے سروں پہ برکت کے لیے چھت بنا لیتے تھے، مساجد کے اندر منتیں مان کے رکھ دیا کرتے تھے. ان کی دنیا سے کوئی چلے جائیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے مساجد کے اندر یہ سورہ یاسین اور یہ قرآن مجید غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے تو تھے، لیکن اس کو پڑھ کے عمل پیرا چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن مجید رکھنا ثواب ہے، اس کا میں انکاری نہیں ہوں، لیکن ثواب اسی کو ملے گا نا جب اس کو پڑھ کے ہم اس پہ عمل کریں گے. اتنا سٹاک ہمارے پاس لگا ہوا ہے، اوپر کی الماریاں فل ہیں، نیچے والی بھری ہوئی ہیں. فجر کے بعد سوائے چند ایک لوگوں کی اور قرآن مجید پڑھنے کو تیار. کہ قرآن مجید جب بد دعا کر رہا ہے، ہم جتنی مرضی دعائیں کریں، فلسطین کیسے آزاد ہو سکتا ہے، کشمیر کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ ہر مسجد میں، ہر محفل میں، ہر جلسے میں، ہر جگہ میں، گھروں میں باہر مصلی بچھا کے دعائیں ہو رہی ہیں. کیسے قبول ہوں؟ قبول تب ہوتی ہیں جب ہم اپنا ٹوٹا ہوا تعلق قرآن سے، فرمان مصطفیٰ سے جوڑیں. ایک دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنا دیا، اب اس کی آبادی کے لیے کس کو مانگا ہے؟ کتنی عظیم ہستی ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. عرض کی اے رب ذوالجلال منہم یتلو علیہم آیاتک. اے رب ذوالجلال تیری دہلیز پہ میں خلیل عرض گزار ہوں، تیرا دعویٰ ہے میں تیرا محبوب ہوں. اب میری التجا یہ ہے اپنے اس محبوب بندے کو اپنی جناب سے اپنا محبوب عطا فرما. نبی آخر الزمان وہ انہی میں سے ہو اور اس کا کام کیا ہو؟ کہا یتلو علیہم آیاتک. وہ ان لوگوں پہ آئے اور ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور انہیں کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا. یہاں پہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، صحیح اسناد کے ساتھ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور مشکات کی حدیث پاک ہے، باب فضائل ہے، اس میں آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے. کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا. یہ میں ان کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت خوشخبری ہوں، اور میں اپنی والدہ سیدہ آمینہ کا جاگتا ہوا خواب ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور آپ کی والدہ نے آپ کی والدہ نے ایک منظر دیکھا تھا، خواب کی حالت میں نہیں، جاگتی ہوئی آنکھوں سے. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو بٹھاتے تھے، ان سے کہتے تھے اے لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا. قرآن مجید کہتا ہے وہ کیسے کہتے تھے، تمہیں پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن مجید بتاتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اے لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں پہ نام احمد ہوگا. اس کو میلاد مصطفیٰ نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ جو اس میں خرافات ہیں ہم اس کے قائل نہیں. ہم کہتے ہیں یوں بیٹھو اور بیٹھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حسن و جمال کا تذکرہ کرو. حضور کا ذکر خیر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنی والدہ کا خواب ہوں. وہ خواب کیسے تھا؟ جب رسول کائنات علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں، حضرت آمینہ رسول کائنات علیہ السلام کی والدہ، وہ کتنی عظیم ہستی ہیں. لوگ ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے رومال کے بارے میں آتا ہے، حدیث صحیح ہے کہ آپ نے اس رومال کے ساتھ اپنے ہاتھ کھانا کھانے کے بعد صاف کیے تھے اور لوگوں نے اس رومال کو صحابہ نے آگ کی انگاروں کے اوپر رکھا کہ یہ جل جائے، لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی، جلا نہیں. حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، آپ نے کہا اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اس لیے اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی ہے.
اس نے رسول کائنات کے جسم کو چوم لیا ہے۔ یارو جس کی نسبت رسول کے ساتھ ہو جائے اسے دنیا کی آگ بھی نہیں، جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اور جس ماں نے 9 مہینے ہمارے آقا کو اپنے پیٹ میں سنبھالا ہے اس کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ کوئی مانے نہ مانے، ہمارا عقیدہ ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا خواب ہوں جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک روشنی طلوع ہوئی۔ یہ ہماری آنکھ پوری میں روشنی نہیں ہے، اس کے اندر ایک ڈیلا جسے بولتے ہیں، ایک گول سا کشتی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، پلک جھپکنے میں ایسے کرتا ہوں 7 آسمان پار دیکھ لیتا ہوں۔ یہ میرے نقطے کی طاقت ہے، اللہ نے دی ہے۔ جس رسول کو اللہ نے نور بنا کے بھیجا ہے، بولیے اس محمد مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتی ہیں کہ آپ کے جسم اقدس سے ایک لائٹ، ایک روشنی نکلی، اور اس روشنی سے میں نے اپنے گھر میں مکہ پاک میں سینکڑوں میل دور ملک شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس بچے کے آنے کی برکت سے ملک شام کے محلات، یہ کیسر و کسرا ان کے محلات تھے، یوں سمجھے کہ آج کا یہ وائٹ ہاؤس تھا۔ اللہ نے بتایا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے آنے سے ملک شام کے محلات مغلوب ہو جائیں گے، اور میرا پیارا رسول یہاں تک کلمہ طیبہ کو پہنچا کے رہے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، ملک شام فتح ہوتی ہے اور وہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ 1300 سال تک شام، عراق، یہ فلسطین کا سارا علاقہ، یہ مصر اور یہ حرمین، یہ مکہ اور مدینہ، اس پہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ 1300 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اس دوران رومن امپائرز آئے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی نے پھر بیت المقدس کو یہاں سے آزاد کروایا ہے۔ یہ 1923 میں جو معاہدہ لوزان ہے یہ ترکی کے ساتھ ہوا تھا، ترکی نے جرمن کا ساتھ دیا تھا نا، پھر شکست ہوئی، تو یہ 100 سال کا معاہدہ 2023 میں پورا ہوا، ترکی سے کچھ شرائط اٹھا لی گئیں، تو یہ وہی سلطنت عثمانیہ ہے جو ملک شام پر قابض تھیں، اور یہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ میرا نبی وہ نبی ہے جس کے آنے سے شمال و مشرق، مغرب، جنوب، ہر طرف کلمہ طیبہ کے جھنڈے لہرائے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ کوئی 70-80 سال ہوئے ہیں، یہ بیت المقدس پہ جن دشمنوں کا قبضہ ہے، جن کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، ہمیں اس نام سے کوئی چڑ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، قرآن مجید میں پوری صورت ہے 15 پارے کی بنی اسرائیل۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، لقب تھا، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اس کا عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ بولیے کس کا بندہ؟ ہم کس کے بندے؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ یہ میں ہر جمعے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ ہم نہ قبروں کے پجاری ہیں، نہ ہم کسی دربار پہ سجدہ کرنے کے قائل ہیں، ہم صرف اور صرف سجدہ کرتے ہیں، تو بولیے کس کو؟ اللہ کو۔ ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ درباروں کے پجاری ہیں، نہیں، ہم تو خلاف ہیں جو درباروں پہ آج جو کچھ کیا جا رہا ہے، نہ یہ صاحب دربار کی تعلیمات ہیں، نہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ جو مجاور ہیں انہوں نے ان جگہوں کو اپنے لیے کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دعا کرے اللہ ان کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، اور کرتے وہ ہیں، اور یہ بدنامی ساری اٹھا کے اس مسلک پہ چسپاں کر دی جاتی ہے۔ تو کہا ایمان والو، یہ میرے رسول کے آنے کی برکت سے ہر طرف نور ہی نور ہوگا، اور نور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں ہوگا۔ یہ چند ایک سالوں سے قابض ہیں، اور انشاءاللہ رہی زندگی آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ بیت المقدس قبضہ ان کا ہے، لیکن ڈرتے ہیں کہ مسلمان ہمیں کہیں مہر نہ دیں، اور انشاءاللہ یہ واپس ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ۔ بولیے کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کہنا انشاءاللہ۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم شیر محمد ہیں علیہ السلام، لیکن ہمیں انہوں نے بنا کچھ اور دیا ہے، اس کا نام میں نہیں لیتا۔ بس دعا کرے اللہ ہمیں بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یہ ساری نسل اسی سے ہے۔ اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے آگے بیٹے کتنے تھے؟
12 کتنے بیٹے تھے؟ 12. اسی میں حضرت یوسف علیہ السلام، انہی کا ایک بیٹا تھا، نام تھا یہودا، یہ اسی کی ساری نسل چلی ہے. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. رہی زندگی تو انشاءاللہ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم ہے، تو یہاں پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ چند آیات باقی ہیں، پھر ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہو جائے گا. اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ہم ان آیات کی تشریح بھی سنیں گے اور ساتھ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے. بولیے انشاءاللہ. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. سنت ادا فرما لیں.